بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی بے شمار رحمت برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم، ایمان افروز اور دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے والا ہے۔ ہم عصر کے بعد بابرکت وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت، دعا کی اہمیت اور ان اعمال کے بارے میں گفتگو کریں گے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کا انسان بظاہر ترقی کی بلندیاں چھو رہا ہے، مگر اس کا دل بے سکون ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کم اور پریشانی زیادہ ہے۔ دولت ہے مگر اطمینان نہیں، گھر ہے مگر سکون نہیں، رشتے ہیں مگر محبت نہیں، سہولتیں ہیں مگر دل کا چین کہیں کھو چکا ہے۔ آخر اس بے چینی کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں اس کا واضح جواب دیتا ہے کہ خبردار، دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو دنیا کی رنگینیاں بھی اس کے دل کا خلا نہیں بھر سکتی، لیکن جب وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، نماز کی پابندی اختیار کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، درود پاک اور ذکر الہی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا سکون عطا فرماتا ہے جس کی قبولیت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ وہ مفسرین نے اس صورت میں وقت کی عظمت، انسان کی ذمہ داری اور نیک اعمال کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص اپنے وقت کو ایمان، نیک اعمال، حق کی دعوت اور صبر میں گزار دیتا ہے، وہی حقیقی کامیاب ہے۔ عصر کا وقت بھی انہی قیمتی اوقات میں سے ایک ہے۔ یہ دن کے اختتام کی طرف بڑھنے والا وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگ سکتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کر سکتا ہے اور آئندہ کے لیے بہتر زندگی کا عزم کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر کی حفاظت پر خاص زور دیا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، گویا اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عصر کا وقت محض ایک نماز کا وقت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں، مغفرت اور قرب کے حصول کا بہترین موقع بھی ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو سنتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک گناہ گار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ ذرا سوچئے، جب ایک جانور پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو سکتی ہے، تو جو بندہ اپنے رب کے حضور حاجزی اختیار کرے، نماز قائم کرے، ذکر کرے، توبہ کرے، درود پاک پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں، خوشی میں ہوں یا غم میں، ہر حالت میں اپنے رب کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اپنے اوقات کو ذکر الہی سے آباد رکھتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا کی ہر مشکل کا اصل علاج اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق میں ہے۔ لہذا آج ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نماز عصر کی حفاظت کریں گے، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ رکھیں گے، درود پاک، استغفار اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے، اور ہر حال میں اپنے رب ہی سے امید وابستہ رکھیں گے، کیونکہ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی دلوں کو سکون عطا کرنے والا ہے، اور وہی اپنے بندوں کی
دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب بندہ اپنے رب کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہیں رحمتوں کے حصول کا ایک عظیم ذریعہ نماز عصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی حفاظت پر غیر معمولی تاکید فرمائی، کیونکہ یہ دن کے ایسے حصے میں ادا کی جاتی ہے جب انسان دنیاوی مصروفیات میں پوری طرح الجھا ہوتا ہے۔ جو شخص کاروبار، ملازمت، تجارت یا دیگر کاموں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھتے ہوئے نماز عصر ادا کرتا ہے، وہ دراصل اپنے عمل سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے نزدیک دنیا کی ہر کامیابی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ سیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ تنبیہ ہمیں بتاتی ہے کہ نماز عصر صرف ایک فرض نماز نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ دن کے آغاز اور اختتام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مسیت کرنے والا بندہ جنت کی بشارت کا مستحق بنتا ہے۔ ناظرین محترم، احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، رات والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جب ہم گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب واپس آئے تو بھی انہیں نماز ہی کی حالت میں پایا۔ ذرا غور کیجئے، اگر ایک مسلمان نماز عصر کا اہتمام کرے تو اس کے بارے میں آسمانوں میں کتنی بہترین گواہی دی جاتی ہے۔ یہ اعزاز ہر اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو اپنے رب کے حکم کو دنیا کی ہر مصروفیت پر مقدم رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، عصر کے بعد کا وقت انسان کو اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب کی طرف بڑھتا ہے تو گویا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہو جائے گا۔ ہماری جوانی، ہماری طاقت، ہمارا مال، ہمارا دولت، ہماری شہرت، سب کچھ ہمیں یہیں رہ جائے گی۔ ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال جائیں گے۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو دن کے اختتام پر اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اپنے گناہوں پر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی ہر حال میں ذکر کی تلقین فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ حکم صرف کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں عبادت اور ذکر کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور عصر کا وقت انہی بابرکت اوقات میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ذکر الہی کا اصل مقصد صرف زبان سے الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ جب الحمدللہ کہتا ہے تو ہر نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ دنیا کے ہر طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ یہی اذکار دلوں کو زندہ کرتے ہیں، شیطان کے وسوسوں کو کم کرتے ہیں اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی بے شمار برکتوں کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم ہمیشہ نصیحت کرتے ہیں کہ نماز کے بعد، خصوصاً عصر کے بعد، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر، درود پاک، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت اور دعا کے لیے ضرور نکالیں۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں کسی خاص تعداد یا مخصوص ترتیب کو ہر حال میں
لازم قرار نہیں دیا گیا، لیکن عمومی ذکر، استغفار، درود پاک اور مسنون دعائیں پڑھنا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ جو شخص اس عمل معمول کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، اس کی امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں، اور وہ دنیا کی مشکلات میں بھی اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب بندہ نماز عصر ادا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے، دنیا کی فکریں اپنے دل سے نکال دیتا ہے اور پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتا ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کا دل ذکر الہی کے نور سے منور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی عبادت کی قبولیت کا سب سے بڑا راز اخلاص ہے۔ اگر دل میں یقین، زبان پر ذکر اور نگاہوں میں اپنے رب کی رحمت کی امید ہو، تو معمولی سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے کی تعلیم دی، کیونکہ درود پاک وہ مبارک عمل ہے جو بندے کی دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنی دعا کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کسی مبارک نام کے ذریعے اپنے رب کو پکارے، مثلا یا رحمان، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کو یاد کرتا ہے۔ الرحمن وہ ذات ہے جس کی رحمت مومن اور غیر مومن، نیک اور گناہ گار انسان اور تمام مخلوقات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ جب ایک بندہ عاجزی سے یا رحمان کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ میرے پروردگار، تیری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، میں بھی تیرے ہی درگاہ محتاج ہوں، مجھے بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی ہر صورت سراپا خیر و برکت ہے، لیکن سورہ کوثر ایک ایسی عزیز صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں، خیر کثیر اور حوض کوثر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس مختصر مگر عظیم صورت میں شکر گزاری، عبادت اور اخلاص کا پیغام پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا کوئی شمار نہیں۔ اس لیے بندے کا فرض ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرے، نماز کی پابندی کرے اور اپنی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں تھے، ہر طرف اندھیرا تھا، بظاہر نجات کا کوئی راستہ موجود نہ تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور قرآن کریم میں اس واقعے کو قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے نصیحت بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کی عظمت بیان فرمائی کہ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ اپنی پریشانی میں یہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ اس دعا میں توحید کا اقرار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اعتراف بھی، اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار بھی، اور یہی وہ صفات ہیں جو کسی بھی دعا کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ بنا دیتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اصل اثر کسی مخصوص تعداد یا ترتیب میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل، بندے کے اخلاص، سچی توبہ اور کامل یقین میں ہے۔ ذکر، درود، قرآن کی تلاوت اور دعائیں یقیناً عظیم عبادات ہیں اور ان کی بے شمار برکتیں ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نفع و نقصان، مشکل کا حل، رزق میں برکت، بیماری سے شفا اور دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے اپنے بندے کی تقدیر میں آسانیاں لکھ دے، وہ جب چاہے بندے دروازے کھول دے، وہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دے، کیونکہ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔
لہذا جب بھی عصر کے بعد یا کسی بھی مناسب وقت میں بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، درود پاک پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، سورہ کوثر پڑھے یا دعائے یونس کے ذریعے اپنے رب سے دعا کرے، تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرپور امید کے ساتھ سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، اور جو بندہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں فرماتا۔ یہی وہ روحانی سرمایہ ہے جو انسان کو دنیا کے بے چینیوں سے نکال کر اطمینان، امید، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو بندے کی زندگی کو حقیقی معنوں میں بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے، جس کے بعد اس کا ہر قدم اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھنے لگتا ہے، اور اس کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی یاد سے روشن ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب تک ہم نے عصر کے بابرکت وقت کی فضیلت، نماز عصر کی اہمیت اور ذکر الہی کی عظمت کے بارے میں گفتگو کی۔ اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور دعا کے لیے حاضر ہو تو اس کے دل کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے اور کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ دل کا اخلاص، نیت کی پاکیزگی اور یقین کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اس حال میں مانگو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا کامل یقین ہو۔ اس لیے جب آپ نماز عصر ادا کر لیں تو چند لمحے سکون سے بیٹھ جائیں، دنیا کے مصروفیات کو اپنے ذہن سے نکال دیں، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا دیں، اپنی زندگی کے گناہوں پر ندامت محسوس کریں، اپنے والدین، اہل خانہ، اولاد، امت مسلمہ اور اپنی تمام جائز حاجات کو اپنے ذہن میں رکھیں، پھر نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں۔ اگر آپ چاہیں تو دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد استغفار کریں، پھر اپنے حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یا رحمان کہہ کر اپنے رب کی رحمت کو یاد کریں، سورہ کوثر کی تلاوت کریں یا دعائے یونس پڑھیں، تو یہ سب یقیناً بہت اچھے اور باعث اجر اعمال ہیں، لیکن ہمیشہ یہ عقیدہ رکھیں کہ قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، کسی مخصوص تعداد یا ترتیب میں ذاتی طور پر کوئی لازمی تاثیر نہیں، بلکہ اصل تاثیر اللہ تعالیٰ کے فضل بندے کے اخلاص اور اس کی سچی توبہ میں ہے۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا سنتا ہے، لیکن اپنی حکمت کے مطابق اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی کسی بڑے نقصان کو ٹال دیتا ہے، کبھی آخرت کے لیے اجر ذخیرہ فرما دیتا ہے، اور کبھی بندے کے لیے اس سے بہتر چیز مقدر فرما دیتا ہے۔ اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا بلکہ ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے، جبکہ امید ایمان کی علامت ہے۔ جب بندہ ہر روز نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، کسی کا حق نہیں مارتا، دل میں کینہ، حسد اور بغض نہیں رکھتا، زبان کو جھوٹ، غیبت اور بہتان سے بچاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، تو ایسی دعا کی قبولیت کی امید اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف دعا ہی کافی نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے۔ اگر ہم ایک طرف اللہ تعالیٰ سے برکت مانگے اور دوسری طرف گناہوں سے باز نہ آئیں تو ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ عصر کا وقت ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی روشنی بکھیر دیتا ہے، ویسے ہی انسان کو بھی اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت لے جانی چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ اگلا دن ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس لیے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کریں، ہر دعا کو آخری دعا سمجھ کر مانگیں، اور ہر توبہ کو سچی توبہ بنائیں۔ جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے دل میں سکون اترنے لگتا ہے، اس کے خوف امید میں بدل جاتے ہیں، اس کی پریشانیاں ہلکی محسوس ہونے لگتی ہیں، اور اسے یقین ہو جاتا ہے
کہ میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، وہ میرے آنسو بھی دیکھ رہا ہے، میری خاموش دعائیں بھی سن رہا ہے، اور وہی وقت آنے پر میرے لیے بہترین فیصلہ فرمائے گا۔ یہی یقین مومن کی اصل طاقت ہے، یہی توکل اس کی زندگی کا سرمایہ ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق دنیا و آخرت کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عصر کے اس بابرکت وقت کو غفلت پر گزارنے کے بجائے نماز، ذکر، تلاوت، استغفار، درود پاک اور خلوص دل کے ساتھ دعا میں گزارے، تاکہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت اور اس کی برکتوں سے بھر جائے، اور ہمارے دل ہر حال میں اپنے پروردگار کے ساتھ جڑے رہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کی اصل طاقت اس کا اپنے رب پر کامل ایمان، اس کا توکل، اس کی نماز، اس کا ذکر اور اس کی دعا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دولت، کوئی انسان اور کوئی وسیلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اس لیے اگر ہماری زندگی میں پریشانیاں ہیں، رزق میں تنگی ہے، بیماری ہے، گھریلو مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، یا دل بے سکون ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، حلال رزق اختیار کرنا ہوگا، والدین کی خدمت کرنی ہوگی، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہوگا، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہوگا، گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ لہذا عصر کا بابرکت وقت ہو یا دن کا کوئی اور حصہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، استغفار کی پابندی کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، مسنون دعائیں مانگیے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کر رکھیے، کیونکہ یہی وہ سرمایہ ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یاد رکھیے، ہر دعا کا وقت مقرر ہے، ہر آزمائش کا اختتام ہے، ہر اندھیری رات کے بعد روشن صبح ضرور آتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر آج آپ کی دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو بھی اپنے رب پر یقین قائم رکھیے، کیونکہ وہ اپنے بندے کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ایک سچا مومن حالات بدلنے سے پہلے اپنا یقین نہیں بدلتا، بلکہ اپنے یقین کی طاقت سے حالات کا سامنا کرتا ہے، اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے، قرآن کریم سے مضبوط تعلق قائم رکھنے، ذکر و اذکار کو اپنا معمول بنانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے، اور ہر حال میں اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر اپنی بے پایہ رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں حلال اور کشادگی عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں، بیماریوں کو شفا میں، تنگ دستی کو خوشحالی میں، اور ہماری ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ دینی اور اصلاحی گفتگو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آئندہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے ہی ایمان افروز بیانات، روحانی رہنمائی، دعائیں، اذکار اور مفید اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچ سکے۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگر اس بیان سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہو تو کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی ایک مبارک نام ضرور لکھیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئی ایمان افروز موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.